سب سے پہلے تو یہ بتائیے، جب آپ نے چارج سنبھالا تھا بطور ڈی ایس، ملتان ڈویژن کی کیا صورتحال تھی اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن کن ابھی اقدامات کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے میں نے گرین لائن کے لیے کوشش کی، میں نے چیمبر آف کامرس والوں کو اپروچ کیا۔ تو ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں تھے کہ ہم نے تقریباً 1.3 بلین کا اضافہ کیا ملتان کی ارننگ میں۔ ہمیں ہیڈ کوارٹر سے یہ آیا کہ ہم شالیمار چلا رہے ہیں اور وہ ملتان چلائیں گے۔ اس پہ خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں وفاقی وزیر ریلوے اور ہوا بازی کا، خواجہ سعد رفیق صاحب کا، جن کی کوششوں سے ہمیں یہ ٹرین ملی۔ وہ ٹرین بڑی ضروری ہے۔ ہماری وزارت ریلوے پوری طرح آگاہ ہے، اپنے ڈیٹا کے ساتھ ہیڈ کوارٹر کو لکھ چکا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نبیل نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا مسافر چینل۔ اس وقت میرے ساتھ ڈی ایس ملتان حماد حسن مرزا صاحب موجود ہیں۔ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ بطور ڈی ایس ملتان ان پہ کتنی ذمہ داری ہیں، کتنی رسپانسبلٹی ہے، اور یہ کیا سمجھتے ہیں کہ کن کن اقدامات کو اٹھانے کی ضرورت ہے کہ جو ملتان اسٹیشن اور ملتان ڈویژن کی جو محرومی ہے ان کو ختم کیا جائے۔ حماد صاحب، بہت شکریہ آپ نے مسافر کو ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے، جب آپ نے چارج سنبھالا تھا بطور ڈی ایس، ملتان ڈویژن کی کیا صورتحال تھی اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن کن ابھی اقدامات کی ضرورت ہے؟ السلام علیکم، میں ہم سفر آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارا موقف جاننے کے لیے آج ہمیں ٹائم دیا۔ تو جی، میں تقریباً 1 سال پہلے میں نے ملتان ڈویژن کو جوائن کیا۔ یہ سب سے بڑا ڈویژن ہے پورے پی آر نیٹ ورک کا، اور اس میں 18 ڈسٹرکٹس آتے ہیں ساؤتھ پنجاب کے، اور ملتان از اے ہب آف ایکٹیویٹیز۔ تو اس میں جب میں نے جوائن کیا تو سب سے پہلے تو میں نے اپنے تمام جو سٹاف تھے جو ریلیٹڈ تھے ان سے ان کے جو پرابلمس تھے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا، ڈائگنوز کیا کہ کیا چیزیں ہیں جن کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو سال پہلے جب میں نے جوائن کیا تو سب سے گرمیوں کا ٹائم تھا، اور گرمیوں میں آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ جس چیز کی پرابلمز ہوتی ہے پیسنجرز کو یا اسٹیشنز پہ اسٹاف کو اور جو مسافر ہوتے ہیں، ٹھنڈے پانی کی سہولت ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے ایک یہ چیز دیکھی گئی۔ پھر یہ دیکھا گیا کہ جی بجلی بند ہو جاتی ہے، تو جب بجلی بند ہو جاتی ہے اور جو جنریٹرز ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں تو وہ ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں۔ جب ہیٹ اپ ہوتے ہیں اس کے ساتھ پھر کبھی ڈیزل ختم ہو جاتا ہے، ڈیزل ٹائم پہ پہنچتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ٹرینوں کی صفائی متاثر ہوتی ہے، پنچویلٹی متاثر ہوتی ہے۔ پھر جو سب سے 3 گھنٹے کا ٹائم تھا جس میں سگنلنگ سسٹم کی وجہ سے ہر گاڑی 2 سے 2.5 گھنٹے سی بی آئی سسٹم کی وجہ سے لوز کر رہی تھی۔ اب آپ ہر گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں کہ اگر وہ 2 سے 2.5 گھنٹے لوز کر جاتی ہے اپنے سی بی آئی سسٹم کی وجہ سے پورے ملتان ڈویژن میں، تو وہ اوور آل پنچویلٹی پہ بڑا برا اثر پڑتا ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں تھیں وہ میں نے اپنی ٹیم سے پہلے جانی، اور پھر اس کے اوپر میں نے ان کا جو وے فارورڈ سے تو ہم نے اس کے اوپر کام شروع کیا۔ جی جو کام شروع کیا تھا، رزلٹس کیا نکلے؟ اوور کم ہونا شروع ہوا ہے کام؟ جی جس طرح میں نے عرض کی، جو پرابلمز ہم نے ڈائگنوز کی اس میں ہم نے جو سگنلنگ والا جو سب سے بڑا امپورٹنٹ ایشو تھا، کیونکہ ڈیلی ٹرینز چل رہی تھیں، اس حوالے سے ہم نے جتنے ہمارے نان سی بی آئی گیٹس ان کو کہتے ہیں، جس کے اوپر جب یہ کمپیوٹر بیسڈ انٹرلاکنگ لگی تو کچھ ایسے لیول کراسنگز تھے جہاں پہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے جب دیکھا کہ رش زیادہ ہے تو ادھر لیول کراسنگز گیٹس لگا دیے، بٹ ادھر کمیونیکیشن کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ تو میں نے اپنی ٹیم کی مشاورت سے ادھر سولر پینلز لیے، ٹیلی فون سیٹس مہیا کیے، ایک پراپر میکنزم ڈیولپ کیا، اور تمام جگہ پہ کمیونیکیشن ڈیولپ کرنے کے بعد جو ہر گھنٹے 2 گھنٹے ٹرین لیٹ ہوتی تھی ہماری ڈویژن میں ملتان میں، وہ ہم نے ختم کر دیا الحمدللہ۔ جی اس کے بعد پانی کے اوپر گئے، تو پانی کے لیے آپ کو پتہ ہے، آپ لاہور سے آئے ہیں اور آپ کو ریلوے کے مالی حالات کا بھی اندازہ ہے، تو ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں تھے کہ ہم پانی کے کچھ ہر جگہ فیسلٹیز مہیا کر سکتے۔ تو ہم نے پھر جو الخدمت فاؤنڈیشن اور پریم یونین کے کچھ جو عہدیداران ہیں ان کے تعاون سے ملتان میں ہم نے کہا کہ ہمیں کوئی فلنتھراپسٹ ارینج کیے جائیں، تو وہ ہمیں ارینج ہوئے۔ ہم نے پھر جلال الدین رومی فاؤنڈیشن ہے ان سے لیا،
پھر ہم نے ایک بیسٹ لیول کا ملتان میں ایسا جو آر او پلانٹ ہے ٹھنڈے پانی کا اور جو اس کا ڈسپینسنگ یونٹ ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ پورے پی آر میں ایسا آپ کو ڈسپینسنگ یونٹ نہیں ملے گا، وہ ہم نے لگایا اور وہ ماڈل سکسیزفل چل رہا ہے۔ سر ہوپ فار دا بیسٹ فار دس. ایک خیال تھنکنگ ایسی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کتنی صداقت ہے، اگر ہے تو کیوں ہے کہ جو ٹرین وایا ملتان آتی ہے اس کا لیٹ ہونا ضروری ہے؟ ایک چیز یہ، اس کا بھی مجھے جواب دیں. پھر اب جب سے پاکستان ریلوے نے اگر جولائی سے فیصل آباد سے شالیمار ایکسپریس کو وایا کارڈ کیا ملتان سے ہٹا کے، تب سے سوشل میڈیا پہ ایک بھونچال آیا ہوا ہے. میری بھی ملتان ڈویژن میں بات ہو رہی ہے کہ ملتان ڈویژن کو ہمیشہ محروم رکھا جاتا ہے نان اسٹاپ گاڑیوں سے، ملتان اسٹیشن کا تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ اور اگر ایسی بات ہے تو کیا آپ جیسا ایک مایہ ناز آفیسر جس کو پورا پاکستان ریلوے جانتا ہے، آپ کی تعریفوں کا متعارف ہے، آپ کا متعارف ہے، تو کیا آپ نے آج تک اس حوالے سے کوئی اوپر بات کی ہے؟ جی تھینک یو، یہ سوال بڑا کلوز ٹو مائی ہارٹ ہے جی. سب سے پہلے میں نے گرین لائن کے لیے کوشش کی، میں نے چیمبر آف کامرس والوں کو اپروچ کیا، انہوں نے بھی لیٹر لکھا، بٹ گرین لائن کیونکہ پریسٹیجیس گاڑی ہے، اس کا اسلام آباد سے چلتی ہے ٹل کراچی، تو ٹائمنگز کو بڑا واچ کیا جاتا ہے کہ مزید ٹائم نہ لگے. جہاں تک آپ نے لیٹ کرنے کی بات کی نا، یہ میں بتاتا چلوں، خانے وال سے لودھرا ڈائریکٹ جو جہانیہ کے تھرو، اس کو ہم کہتے ہیں کارڈ لائن. دوسری جو وایا ملتان جاتی ہے اس کو کہتے ہیں لوپ لائن. اس میں تقریباً 50 کلومیٹر کا ٹریک کا ڈفرینس ہے، ایڈیشنل ہے، کیونکہ وایا لوپ ہے، وایا ملتان سے جاتی ہے تو تقریباً یہ 145 کلومیٹر ہے اور وہ 90 کلومیٹر ہے. تو جب آپ 50 کلومیٹر کا ایک بیٹ ہی ختم کر دیں گے تو وہ ٹائم ایکسٹرا ٹائم ڈیو ٹو لانگ لینتھ آف ٹریک ہے، وہ ٹرینوں کی ڈیٹینشن کے حوالے سے نہیں ہے. تو جب یہ پوری نان سٹاپ ٹرین چل رہی ہے گرین لائن، اس وجہ سے اس کا ٹائم کم رکھنے کے لیے اس کو ادھر سے کیا گیا. شالیمار کو پہلے ملتان سے بالکل چلایا گیا، ملتان میں اب جب شالیمار چلی تو وہ ملتان جا رہی تھی سائیوال سے. پھر پلاننگ چینج کی گئی کہ اس کو، کیونکہ فیصل آباد کرنے سے اس کا ٹائم بڑھ رہا تھا، اور شالیمار کا آپ کو پتہ ہے اٹس اے ڈے ٹائم ٹرین، اٹس ناٹ نائٹ ٹرین نہیں ہے. تو ایک جو شالیمار کے مطابق لوگوں کی ایک مت ہوتی ہے کہ جی ہم ایک دن چلتے ہیں تو رات تو ہو ہی جاتی ہے، اس عنصر کو ختم کرنے کے لیے اس کا ٹائم رکھا گیا کہ جی اس کو وایا ہم کارڈ لے کے جائیں، ملتان نہ ٹچ کریں. مگر میں نے اپنے ڈیٹا کے ساتھ ہیڈ کوارٹر کو لکھ چکا ہوا ہوں، میں نے اپنے دونوں آفیسرز کے اوپر اس کی فٹ پلیٹ کروائی ہے، ہم نے ٹائمنگز کا حساب کتاب کر کے دیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو میں نے انفارمیشن ہیڈ کوارٹر کو دی ہے وہ اس کو لازمی دیکھیں گے اور اس کو وایا ملتان جلد از جلد کرنے کے آرڈر کریں گے. اچھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ دن کی گاڑی ہے؟ فیصل آباد اور ملتان کے مسافر، خاص طور پر جو لاہور سے جو بزنس مینس یا جو ورکرز تھے اس میں آتے تھے، اور جہاں تک اگر میں غلط نہیں ہوں تو فرسٹ ٹائم میرا خیال ہے ملتان کو ہٹا کے وایا کارڈ گئی ہے، ورنہ شالیمار پہلے دن سے ملتان سے جاتی تھی. تو آپ سے کوئی مشورہ کیا گیا تھا جب اس کو وایا کارڈ کیا جا رہا تھا، یا جب اس کو 1 مئی کو چلایا جا رہا تھا اس وقت بھی آپ سے کوئی مشورہ روٹ کے حوالے سے؟ کیونکہ کافی چہمہ گوئیاں رہی ہیں. جی دیکھیں، جب گرین لائن کا کیونکہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ میں مانگ رہا تھا، تو ہمیں ہیڈ کوارٹر سے یہ آیا کہ ہم شالیمار چلا رہے ہیں اور وہ ملتان چلائیں گے. تو وہ اس پہ ہم ٹھیک ہو گئے کہ جی ہم نے ملتان کے عوام کے لیے ایک اچھی گاڑی ان شیپ آف شالیمار نئے کوچز کے ساتھ چل رہی تھی تو مل جائے گی. اب جب اس کو چینج کیا گیا ہے اس روٹ کو، تو اس میں ہم نے اسی وجہ سے ان کو پوری انفارمیشن بنا کے بھیجی ہے کہ اس فیصلے کو دوبارہ ریویو کرنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ملتان کے لوگوں کی اور فیصل آباد کے لوگوں کی بہت ڈیمانڈ ہے کہ ملتان اور فیصل آباد کے درمیان ڈے ٹائم میں کوئی ٹرین ان کو ملے تاکہ ان کو آنے جانے میں. جو آپ نے کیس پٹ اپ کیا ہے، جو آپ نے بھیج دیا ہے، اس میں کیا آپ نے صرف شالیمار کا ذکر کیا؟ کیونکہ بیچ میں پاک بزنس ایکسپریس بھی وایا ملتان آ گئی تھی اور کراچی ایکسپریس وایا کارڈ جا رہی تھی، لیکن اب وہ پیرل مکمل طور پہ اگینسٹ ہو گیا اور کراچی ایکسپریس وایا ملتان جا رہی ہے. جی تو یہ دیکھیں جی، اس میں ابھی میں نے صرف شالیمار کا ذکر کیا ہے، اس میں 27 اپ 28 ڈاؤن کا، کیونکہ ملتان کو وہ ٹرین کا ٹچ کرنا ضروری ہے. اچھا سر، بہت ساری ٹرینز ہیں، آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہوگا، جو خاص طور پہ سیلاب یا کرونا کے بعد نہیں چل سکیں، اور خاص طور پہ اپنا اگر ہم ملتان سے اب سائڈ کی بات کریں
پہلے ملتان سے پنڈی کے لیے بھی گاڑیاں چلتی تھیں، لاہور کے لیے 2-3 ایک دن میں چلتی تھیں، اس وقت صرف ایک چل رہی ہے. اس حوالے سے بھی آپ کی کوئی ہوئی ہے؟ کیونکہ جہاں تک میں ملتان کے لوگوں کو جانتا ہوں ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ٹرین میں بیٹھے ہوں 4-5 گھنٹے بعد جو ہے بس کی نسبت وہ لوگ ٹرین کو زیادہ پریفر کر رہے ہیں. اور اس کا کھلا ثبوت یہ ہے کہ موسیٰ پاک آپ لوگوں کی کتنی ہٹ ٹرین ہے، مکمل طور پر روز فل جا رہی ہے. اس حوالے سے کوئی ہے آپ کا تھنکنگ فیوچر میں؟ ملتان سے تقریباً 4 ٹرینیں ہیں جو کہ ملتان اسٹیشن سے چلتی ہیں. اس میں موسیٰ پاک ہے لاہور کے لیے. میں خود اس پہ کافی ٹریول کرتا ہوں لاہور جانے کے لیے، اور وہ ٹائمنگ پنچوالٹی وائز بہت بہتر ہے، اچھی سروسز ہیں اور کم کرائے میں ہم پہنچا دیتے ہیں. رات کو اس کا ٹائم 4.5 گھنٹے کا ہے. آپ 12:30 بجے اپنی جرنی سٹارٹ کرتے ہیں لاہور سے ملتان، 5 بجے 5 بجے سے پہلے آپ پہنچ جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ کا موسیٰ پاک جو شام میں چلتی ہے، کیونکہ اس کے سٹاپیجز ہیں چیچاوطنی میں، کیونکہ پوری اس بیلٹ کو کور کرنا ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا 9، 9:15، 9:30 تک پہنچتی ہے، بٹ وہ بھی اپنے ٹائم پہ 5 گھنٹے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ پہنچ جائیں. اس کے ساتھ بہاؤالدین ذکری ایکسپریس فلڈ کی وجہ سے بند ہوئی تھی، 10 مہینے بند رہی. میں اس پہ خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں وفاقی وزیر ریلوے اور ہوا بازی کا خواجہ سعد رفیق صاحب کا، جن کی کوششوں سے ہمیں یہ ٹرین ملی. اور یہ ٹرین جب پہلے دن یہ چلی تو اس نے 15 لاکھ روپیہ ملتان سے ارن کیا، اور اب اس کی اگر ہم ارننگ دیکھیں تو 27-28 لاکھ روپیہ اس کی پر ڈے؟ جی پر ڈے کی ارننگ جا رہی ہے. جی بہت زبردست ٹرین ہے. ملتان کے عوام کے لیے یہ تحفہ ہے وزارت ریلوے کی طرف سے. اس کے علاوہ 2 ٹرینیں ہیں جو کہ پنڈی جاتی ہیں ملتان سے. اس میں ایک تھل ایکسپریس ہے. یہ پہلے دونوں ٹرینیں آؤٹ سورس تھیں. تھل ایکسپریس اب ریلویز خود چلا رہی ہے. وہ لیا بھکر اس سیکشن سے ہوتی ہوئی مظفر گڑھ سے کندیاں، پھر آگے پشاور، اور پھر پنڈی ڈویژن سے پنڈی جاتی ہے. وہ صبح چلتی ہے. اس کی تقریباً 100 سے آکوپینسی سے اوپر جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ شام کے وقت مہر ایکسپریس ہے، وہ جاتی ہے پنڈی کے لیے. اور 4 ٹرینیں ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں. اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب پچھلے سال کا اور اس سال کا اگر آپ ریونیو دیکھیں ملتان ڈویژن کی تاریخ میں، سب سے زیادہ کچھ ہم نے ٹارگٹس کو اچیو کیا ہے. پچھلے سال ہم نے تقریباً کوئی 3.8 ارب روپے کمائے تھے، ارننگ تھی ہماری. اس دفعہ ہماری ارننگ 5 ارب سے زیادہ ہے. تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے تقریباً 1.3 بلین کا اضافہ کیا ملتان کی ارننگ میں. اس میں ہم نے لینڈ میں ریکارڈ قائم کیا ہے. کبھی بھی 611 ملین نہیں کمائے گئے لینڈ میں، جو کہ ملتان ڈویژن نے کمائے ہیں. اس کے علاوہ ہماری گڈس کی ارننگ ہے 850، جس میں ہم گڈس ٹرینز چلاتے ہیں، وہ اچھی چل رہی ہیں. اور یہ ایک ایسا سیکشن ہے، آپ کے چینل سے میں بتاتا چلوں، میں نے اکثر پہلے بھی کئی انٹرنلی ریلوے کے فورمز میں یہ بات کی ہے، بٹ ایز اے چینل یہ میں فرسٹ ٹائم بات کر رہا ہوں کہ ریلوے میں ایسا بھی سیکشن موجود ہے جو خرچہ کم کرتا ہے اور ریونیو زیادہ کما کے دیتا ہے. وہ ہمارا جو شیرشاہ سے لے کے کندیاں تک کا سیکشن ہے، جس میں محمود کوٹ ہے، آئل کی لوڈنگ ہوتی ہے. اس سیکشنز کے اوپر میں نے ابھی لاسٹ فائنینشیل ایئر جب ختم ہوا ہے تو تقریباً ہم نے کوئی تمام سٹاف جو ادھر ڈپیوٹیڈ ہے، گینگ مین سے لے کے میرے پوائنٹس مین سے لے کے میرے کیبن مین، میرے اسٹیشن ماسٹرز، مینٹیننس کا سٹاف جو محمود کوٹ میں لگے ہوئے ہیں، کیریج کا سٹاف، سارے جو میرے دوست ہیں، میرے مزدور بھائی ہیں، جو میرے ریلوے میں ہمارا پہیہ رکھنے میں رواں ہیں، ان تمام کی سیلریز کا خرچہ تقریباً 660-70 ملین ہے. ہم ادھر سے ارننگ کر رہے ہیں تقریباً 900 ملین کی. تو آپ دیکھیں کہ پروفٹ والی لائن ہے جس کو ہم حادثات ہم نے کم. سر جب اتنی پروفٹ والی لائن ہے تو ریلوے اس پہ مزید ٹرین چلانے کا کیوں نہیں سوچ رہے؟ اس کی کیا وجہ؟ جی یہ اب اس لائن کے اوپر خوشحال خان خٹک کا ہے، جس طرح آپ کو پتہ ہے وہ تو منع کر دے کہ ابھی کمرشلی ہم اسے ایبل نہیں ہیں. وہ ملتان ڈویژن میں تو ہے وہ کمرشلی وائبل، بٹ باقی جو ڈویژنس ہیں کہ اس کا روٹ لمبا ہے، اس وجہ سے وہ کمرشلی نان وائبل ہو رہی ہے. بٹ وہ ٹرین بڑی ضروری ہے. ہماری وزارت ریلوے پوری طرح آگاہ ہے، اور جب نئی کوچز آتی ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ بھی چلے گی، مگر یہ ایک آپ کو پروفٹ دے گی یہ ٹرین بھی. جی سر لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، پاکستان ریلوے کے مسافروں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ امپلائز کو تو آپ روز ملتے بھی ہوں گے، پیغام بھی دیتے ہوں گے، ریلوے کے مسافروں کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ جی اس سے پہلے کہ میں کوئی پیغام دوں، 2-3 باتیں ہیں، گزارشات ہیں جس سے میں آپ کو عرض کرتا چلوں
جب ڈی ایس بننے کے بعد ریلویز کی ہسٹری میں پہلی دفعہ انٹرنیشنل لیول کراسنگ اویئرنیس ڈے منایا گیا ہے. پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، جس طرح ماؤں کا عالمی دن ہوتا ہے، پاپولیشن کا عالمی دن گزرا ہے 11 جولائی کو، تو 14 اور 15 جون پوری دنیا میں ٹریس پاسنگ اویئرنیس ڈے اور انٹرنیشنل لیول کراسنگ اویئرنیس ڈے منایا جاتا ہے. اس سال ملتان ڈویژن تمام ڈویژنوں میں سر فہرست رہا کہ یہ دن منایا گیا. ہم نے ادھر واک کی، ریلی نکالی، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ 1122 ریسکیو 1122 کے ساتھ، سی ٹی او ملتان کے ساتھ مل کے ہم نے آگاہی واک نکالی، لوگوں میں پمفلٹس تقسیم کیے، جس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ریلوے ٹریک ہے یہ ٹرینوں کے لیے ہے، یہ ہینڈز فری لگا کے چلنے کے لیے نہیں ہے، گانے سننے کے لیے نہیں ہے، بیٹھنے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہم آپریشن سے ڈیل کر رہے ہیں. ڈیلی ہمارے پاس رپورٹ ہوتا ہے کہ موٹر سائیکل ٹکرا گئی. آج ابھی میسج آپ سے جب میں بات کر رہا ہوں تھا تو پہلے ایک میسج آیا کہ ڈرائیور نے ایمرجنسی بریک لگائی کہ ایک موٹر سائیکل پہ ایک فیملی تھی جس کو بچاتے ہوئے اس کو وہ لگانا پڑا، اس کی موٹر سائیکل پھنسی ہوئی تھی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ٹرینوں کے لیے بنی ہوئی ہیں، وسلز ہوتی ہیں، لائٹ لگی ہوتی ہے 3 کلومیٹر دور سے نظر آتی ہے. تو کائنڈلی آپ اپنے جان و مال کا حفاظت کریں. ریلوے ایک قومی اثاثہ ہے، یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، جتنی میری ہے ہمارے عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کا خیال رکھیں. اور جہاں تک میسج کی بات ہے، 2 امپورٹنٹ میسج جو کہ میں دینا چاہتا ہوں. ایک تو جو لوگ بھی ٹریول کریں ٹکٹ لے کے ٹریول کریں، اتھارٹی کے ساتھ ٹریول کریں. دوسرا، اگر آپ کو کوئی بھی اس طرح کا پرابلم آتا ہے ٹرین سے ریلیٹڈ ہے تو یہ محکمہ بھی ہمارا ہی ہے. اگر آپ کھانے کی کوئی چیز استعمال کرتے ہیں تو پراپر ڈسٹ بن میں ڈال دیں، سیٹس کے نیچے نہ ڈالیں. کھانے پینے کا صفائی کا تھوڑا آپ بھی خیال کریں تاکہ جو ہمارا سٹاف ڈپیوٹیڈ ہوتا ہے وہ پراپرلی ان ٹرینوں کو صاف کر سکے. بہت شکریہ جی. تو گفتگو سنی آپ نے اور بہت اچھی بات کی کہ جتنی ذمہ داری ریلوے امپلائز کی ہے اتنی ہی پاکستان ریلوے کے مسافروں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو صاف رکھیں، اس کی کیئر کریں، کیونکہ جتنا کیئر کرے گا اتنے مسافروں کے لیے فائدہ مند ہوگا. اور جب پاکستان ریلوے ترقی کرے گا تو انشاءاللہ پاکستان بھی ترقی کرے گا. امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا. آخر میں ایک دفعہ پھر سے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. دیکھتے رہیے مسافر چینل پاکستان پائندہ باد.